بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 20 صفر تیسرا جمعے کا دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو۔ آج جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا نا، وہ گھر اسی سال ارب پتی بن جائے گا۔ اگر یقین نہیں آتا تو بے شک آزما لو۔ محترم ناظرین کرام، ماہ سفر کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور آج ماہ سفر کی 20 تاریخ تیسرے جمعے کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، جسے پڑھنے کے بعد پورا سال رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے، جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا، کیونکہ آج کا دن قبولیت کا دن ہے۔ آج کا دن بڑی مراد پانے کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ سے خزانے لوٹنے کا دن ہے۔ آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے، بہت قبولیت کی گھڑیاں رکھتا ہے۔ آج کے دن رب کریم سے مانگی گئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے سے رزق مانگو گے رزق ملے گا، دولت مانگو گے دولت ملے گی۔ کاروبار میں ترقی عروج کے لیے دنیا کی جس حاجت کی نیت کر کے بیٹھو گے نا، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ آپ نے ماہ سفر کی 20 تاریخ جمعے کے دن یقین کامل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، نہ کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ کوئی جگہ کی قید ہے۔ پورا دن کسی بھی وقت پڑھ لو، پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ لو۔ یہ وظیفہ یقین کامل کے ساتھ بتائے گئے طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ماہ سفر اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس برکتوں والے مہینے کے چند دن باقی ہیں۔ آج موقع مل رہا ہے، آج مانگ لو۔ رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو آج آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دیا جائے گا۔ ماہ سفر کی ہر گھڑی ہر لمحہ قبولیت والا ہے۔ اس میں مانگی گئی دعا رد نہیں ہوتی، بلکہ مانگنے والے کو 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ سفر کی 20 تاریخ جمعے کے دن یہ وظیفہ جس گھر میں پڑھا جاتا ہے نا، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان پہ پڑھا جاتا ہے اس دکان پہ گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیمار کے لیے پڑھا جاتا ہے اس سے بیماری سے شفا ہو جاتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھتی ہیں، معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھا جائے تو کروڑوں کا قرض فوری طور پر اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو پچھلے سال نہ مل سکا وہ آج مل جائے گا۔ ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ مغرب سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آپ کے تمام معاملات میں اللہ رب العالمین آسانیاں فرما دے گا۔ آپ کی جو حاجت ہے مغرب سے پہلے انشاءاللہ پوری ہوگی۔ اگر آپ کے جیسے بھی معاملات ہیں، کوئی بھی مقصد ہے، اگر نوکری کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ آپ نے بڑی بڑی سفارشیں بھی کروا لی، نوکری پھر بھی نہیں مل رہی، تو آج ماہ سفر کی 20 تاریخ جمعہ کے دن یہ خاص عمل پڑھیں، اللہ پاک آپ کی من چاہی نوکری دلوا دے گا۔ اگر آپ اپنے کاروبار کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، وہ کاروبار جو چلتا ہوا ٹھپ ہو چکا ہے، گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ آج ماہ سفر کی 20 تاریخ ہے، تیسرے جمعے کا بابرکت دن ہے۔ یہ جمعہ کوئی عام جمعہ نہیں، جمعے تو بہت سے آئیں گے، لیکن اس جمعے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ برکت ہے۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، جاپان، مسقط، عمان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ سفر کی 20 تاریخ جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ تو ناظرین کرام، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے وہ سماعت فرمائیں۔ آج ماہ سفر کی 20 تاریخ تیسرے جمعے کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب، نماز عشاء،
کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو وقت ملے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ آپ نے باوضو مصلی پہ بیٹھ کے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، یا چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا میرے بھائیوں آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نماز والا درود ابراہیمی ہی پڑھے، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں ہے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 7 یا 11 بار آپ کی مرضی ہے۔ 3 بار پڑھ لیں، 7 بار پڑھ لیں، یا 11 بار پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ نئی گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی، قرض سے مکمل نجات، میاں بیوی میں تڑپنے والی محبت، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑے سے بڑے مقصد میں کامیابی کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آج آپ کی ہر ناممکن حاجت انشاءاللہ ممکن میں بدل جائے گی۔ اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں نا تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے پھر اس میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، اس میں پھر سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت بھی کر لی، تعوذ اور تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام ہے یا فتاح۔ یا فتاح رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو رب کے صفاتی نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو وہ رب جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جو ہر شے پہ قادر ہے، اپنے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے اس بندے کو مالا مال کر دیتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو رب کے صفاتی نام یا فتاح سے پکارتا ہے تو رب کریم اپنے بندے سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو یا فتاح کہہ کر مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں، رب فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، یہ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اس سے غیب سے عطا کر دو۔ آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا فتاح پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، توجہ اور دھیان سے سن لیں۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح 2 بار ہو گیا، یا فتاح 3 بار ہو گیا۔ تو اس طرح سے پیارے بھائیوں آپ نے یا فتاح کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا فتاح پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ جتنی توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ یا فتاح پڑھیں گے، رب کریم اتنا ہی جلد آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے دوران اگر آپ اپنے 11 مقاصد کو ذہن میں رکھ کے بیٹھیں گے تو 11 کے 11 مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ 11 بار یا فتاح پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جب کبھی انسان پہ مشکل وقت آتا ہے، جب کبھی انسان پہ پریشانی آتی ہے، جب کبھی انسان پہ مصیبتیں آتی ہیں، جب کبھی
انسان بے بس لاچار اور مجبور ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ رب کریم ناراض ہے۔ جب آپ پہ مشکل وقت آ جائے کوشش کریں کہ گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھیں، کیونکہ جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جاتی ہے نا، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے اب بھی پیدا ہوا ہو، اور جس کے گناہوں کی پکڑ ہو جاتی ہے پھر وہ اپنی پوری کوشش کر لے وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا۔ اس لیے آج آپ نے دوسرے نمبر پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا پھر آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو پھر آپ 313 بار پڑھ لیں۔ کتنی بار؟ 313 بار۔ نہیں تو آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب جب آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ اچھا، میں ایک بات اپنے بھائیوں کو اور اپنی بہنوں کو بتاتا چلوں کہ اگر کسی کو یہ والا استغفر اللہ نہیں آتا، اگر آپ کوشش کریں تو آپ کو آ جائے گا، لیکن اگر پھر بھی آپ کو یہ والا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ نہیں آتا تو میرے بھائیوں پھر آپ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ کی زبان سے استغفر اللہ نکل رہا ہو، آپ اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہے، اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے تاکہ گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو رب آسانیاں پیدا فرماتا ہے، راستے سے مشکلوں کو ہٹا دیتا ہے، بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ بندہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ سونا ہو جاتی ہے۔ آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے نا، وہ وظیفہ قرآن پاک کی ایک سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے، اور وہ سورت سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے مشکل کشا عمل بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر جسے پڑھنے والا آج تک کبھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، آپ کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لے رہے، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کے آج سورہ کوثر کو پڑھ کے دیکھیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 33 بار پڑھنی ہے۔ کتنی بار میرے بھائیوں؟ 33 بار، یعنی 33 ٹائم۔ 33 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا نا، وہ جو قصے کہانیوں میں آپ لوگ سنتے رہے، وہ آج اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اب تک آپ نے 3 وظائف پڑھ لیے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتاح کو پڑھا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر کو پڑھا۔ تو اب آپ نے چوتھے اور آخری نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ کون سا ہے؟ یہ عمل بھی بہت خاص ہے، یہ میرے رب کے بہت ہی خاص نام ہے۔ یہ 3 ناموں کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ وظیفہ توجہ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ کریں گے نا، بعض اوقات آپ بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں، آپ کی نظریں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہیں، آپ کے خیالات کہیں اور ہوتے ہیں اور آپ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس طریقے سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے۔ جتنی توجہ ہوگی نا، اتنی زیادہ کامیابیوں سے آپ کو ہمکنار کیا جائے گا۔ تو لہٰذا توجہ، دھیان اور خلوصی نیت کے ساتھ
اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھیں۔ میرا رب جو آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، وہ آپ کو ضرور نوازے گا۔ اب آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو کا وظیفہ ہے۔ یا وہابو میرے رب کی بڑی ہی پاکیزہ صفت ہے۔ یا وہابو کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والا، یا رزاقو کا مطلب ہے اے رزق دینے والا، اور یا غنیو کا مطلب ہے اے مالدار کر دینے والے۔ یعنی آج آپ اللہ رب العزت سے رزق کثیر، برکت والا رزق مانگیں گے۔ جب آپ کی پیسوں کی کمی ختم ہو جائے گی نا، پھر باقی تمام معاملات بھی حل ہو جائیں گے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، کامیابی تک پہنچنے کے بعد جو کامیابی کا ہمارا سفر ہوتا ہے نا، جو ہم اس کے قریب پہنچ جاتے ہیں، ہم تکبر کرنے لگتے ہیں۔ یعنی کہ اگر چند پیسے ہمارے پاس زیادہ آگے تو ہم اکڑنے لگ جاتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہماری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ جب تم مصیبت میں پھنستے ہو تو میری طرف تم لوٹتے ہو، مجھ سے مانگتے ہو، اور جب میں عطا کر دیتا ہوں تو تم کہتے ہو کہ یہ تو تمہاری محنت کا اور دانش مندی کا ثبوت تھا جو تم اس میں پھنسے ہوئے کام میں سے نکل آئے۔ بے شک ایسے لوگ بہت خسارے میں رہتے ہیں۔ تو لہٰذا آج آپ نے ایک بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ تکبر نہیں کرنا، کسی کو بتانا بھی نہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ کم بولیں، اللہ رب العزت آپ کو خود بخود نوازتا چلا جائے گا۔ اب آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو، تینوں کو ملا کے پڑھا تو ایک بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو، تینوں کو ملا کے پڑھا تو دو بار ہو گیا۔ یا وہابو یا رزاقو یا غنیو، تینوں کو ملا کے پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار میرے بھائیوں؟ 21 بار، یعنی 21 ٹائم۔ یہ میں آپ کو بار بار تعداد اس لیے بتاتا ہوں میرے بھائیوں کہ آپ سے کسی بھی قسم کی غلطی نہ ہو جائے، تو اس لیے آپ نے اس وظیفے کو 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے دعا کرنی ہے، آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کے مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے صفاتی نام پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا فتاحو کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 33 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، اور آخری یعنی کہ چوتھے نمبر پر آپ نے 21 بار یا وہابو یا رزاقو یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں 3 بار یا 7 بار یا 11 بار، جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا اتنی بار آپ نے درود پاک پڑھ لیا تو آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک سے دعا مانگ لیں۔ وظیفہ شروع کرتے وقت اپنی تمام حاجات کی نیت ضرور کریں، اور آخر میں جب وظیفہ ختم کریں تو درود پاک پڑھ کے دعا مانگ لیں اپنی ہر مراد، ہر حاجت کی تکمیل کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا ضرور مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق میں، مال و دولت میں برکت عطا فرمائے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدم فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں، اور میرے بھائیوں اس وظیفے کی اجازت کے لیے آپ نے بالکل چھوٹا سا کام کرنا ہے، آپ کو بالکل وظیفے کی اجازت مل جائے گی۔ اگر میرے بھائیوں نہیں بھی کرتے تو وظیفے کی اجازت ہے، لیکن اگر آپ کریں گے تو اس سے مجھے خوشی محسوس ہوگی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ وظیفہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ جو دوسرے میرے بہن بھائی جو غربت کا شکار ہیں، بیماریوں کے شکار ہیں، ان کو بھی اللہ پاک کی ذات شفا عطا فرمائے۔ تو آپ نے میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس وظیفے کو زیادہ نہیں، صرف 3 لوگوں کو شیئر کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے روحانی وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔